मैं इंसानी हकूक़ के लिए काम भी कर रहा हूँ। कई बार मैं फैक्ट्री में ट्रेड यूनियन भी करता रहा हूँ और जिसकी बना पर मैं कई बार नौकरियों से बरतरफ भी हुआ हूँ। और आज वो मैंने हमेशा ही उन लोगों की बात की है जो जिनकी आवाज़ जो है ना असम्बली के फ्लोर पर कोई उठाने के लिए तैयार ना हो। आज मेरे साथ हैं असरम परवेज़ होता साहब जो इंसानी हकूक़ के मदार भी हैं। हम जो कुछ लोगों के जो वर्करों के साथ जुल्म हो रहा है इस पर हम इनसे बातचीत करते हैं और इसका हल निकालने की तजवीज़ हुकूमत को पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। आपकी एक वीडियो चंद दिन पहले 2-3 दिन पहले आ रही है कि कौमी असम्बली में जो है ना मिनॉरिटी की सीटें 1985 के बाद जो है ना उसमें इजाफा नहीं हुआ। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ अब्दुर्रऊफ़ साहब कि आप अक़लियतों के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तक रही बात अक़लियतों की नशिस्तें 1985 के बाद ना बढ़ने की, तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि 1985 के बाद तकरीबन अब 40 साल होने को हैं। इन 40 सालों में अक़लियतों की नशिस्तें नहीं बढ़ाई गई, जबकि इसके एवज़ मुस्लिम नशिस्तें जो है वो सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में, सेनेट में दोगुना कर दी गई हैं। क्या रियासत ये समझती है कि अक़लियतें जिनमें मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्या ये सब के सब जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना बंद हो गई है, या फिर क्या रियासत ये समझती है कि इनकी पॉपुलेशन हकीकी तौर पर दिखाने से कोई रियासत का नुकसान है? ये बहुत बड़ा सवाल है तमाम माशरे के लोगों से, रियासत के सब सतूनों से, और फिर ख़ास तौर पर मौजूदा सरकार से कि मुसलमानों की नशिस्तें आपने 1985 के बाद कई बार बढ़ाई। नहीं देखिए 1985 के जब इलेक्शन हुए ना तो जुनेजो साहब वज़ीर आज़म, उस वक्त जो सीटें थी ना कौमी असम्बली की वो 237 थी, लेकिन जब 2024 का इलेक्शन होता है उस वक्त सीटें होती हैं 336। साहब लगाएं कि 99 सीटों का इजाफा हो गया है। और बड़े अफसोस की बात है कि इसमें जो मिनॉरिटी की सीटें हैं उसमें इजाफा नहीं हुआ। देखिए जी, कुछ लोग एक मनसूबाबंदी के साथ ये शोर करते हैं हर दौर में, हर फोरम पर, कि जी पाकिस्तान में अक़लियतों को अक्सरियत के बराबर हकूक़ हासिल है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ये कहते हैं हर फोरम पर कि अक़लियतों को पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ अक्सरियत के बराबर हासिल है। वो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन में नहीं हो रही, हालांकि जहाँ ये इससे बड़ा सबूत किया है जो डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है, सरेआम नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि अगर माशरती तौर पर इसे देखा जाए, जमहूरी तौर पर इसे देखा जाए, तो इससे बड़ा जुर्म और कोई है ही नहीं कि रियासत गूंगी बहरी बनी हुई है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अक़लियतों को सिलेक्शन के नाम पर उनके साथ एक बड़ा घिनौना खेल खेल रही है। ये सिलेक्शन की वजह से ही, ये अक़लियतों को नुमाइंदगी देने का जो तरीकाकार सिलेक्शन है उसकी वजह से है, क्योंकि असम्बलियों में अक़लियतों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला कोई फ़र्द मौजूद नहीं। सोत्रा साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि मिनॉरिटी की इस वक्त 8 सीटें जो हैं उसमें क्रिश्चियनों की कितनी हैं और हिंदुओं की कितनी हैं? देखिए जी, अभी जो हुआ है सीटों का, मखसूस नशिस्तों का फैसला, उसके बाद एक हिंदू पंजाब से फिर MPA बन गया है। पहले एक सिख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से MP है नारोवाल से, अब वो मौजूदा मिनिस्टर भी है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में हिंदुओं और सिखों के पास मिलाकर भी एक सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए वोट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरा काफ़ी लोगों से रब्ता है।
کہیں پہ بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کوئی ہندو کام کر رہا ہے کسی فیکٹری میں، کوئی سکھ کام کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں پوری فیکٹری میں 3% بھی جو ہیں نا یہ لوگ موجود نہیں ہیں. لیکن مجھے تو حیرت ہے کہ جو ہماری سرکار ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، وہ کتنا ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کرسچنوں کے ساتھ. اگر آپ کسی بھی فیکٹری میں چلے جائیں، جتنے یہاں پر کرسچنوں کی منورٹی ہے نا، اکثریت ہے، اتنی ان کی اکثریت، یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے. دیکھیں یہ سب کچھ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کہ یہ جی انٹرنیشنل پالیسی کے تحت سکھوں کو ہم اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. اگر سکھوں کو موجودہ سرکار کی جماعتوں نے یا اپوزیشن کی جماعتوں نے اکاموڈیٹ کرنا ہے، ہم بڑے خوش ہیں، اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مسلم جو حلقے ہیں ان کے اپنے، وہاں سے ہندوؤں کو ٹکٹ دے کر مسلمانوں کو کہیں کہ وہ انہیں ووٹ دیں. یا پھر اگر جیسے اب ایک اقلیت ہی وزیر جو ہے ایک سکھ کو بنا دیا گیا جن کی اونلی 1 سیٹ ہے پنجاب میں. اب کرسچن جو ہے وہ منہ دیکھ رہے ہیں اگر حکومتی جماعت جو ہے وہ سکھ کو کسی اور منسٹری پر لے جاتی ہے اور مسیحوں کو بھی کابینہ میں حصہ دیتی. یہ تو بات اب تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مسیحی جو پنجاب کی سب سے بڑی اکثریت ہے انہیں دوبارہ سے لگایا گیا ہے، لیکن سکھ کو ایک صرف نشست ہے جس کے پاس، اور وہ بھی سلیکشن نہ ہوتا تو وہ 1 سیٹ بھی نہیں لے سکتے. وہ صرف اور صرف سلیکشن کے ذریعے جو اختیار ہے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس سلیکشن کا، اس کے تحت وہ ہندو کو، سکھ کو، وہ جسے بھی نان مسلم جسے بھی چاہیں وہ سلیکٹ کر دیں. اچھا میرا سوال ہے سنپری سوترا صاحب کہ یہ ان سے اب جو سے ہے موجودہ حالات میں 13 کروڑ کے قریب ووٹ بن چکے ہیں تقریباً، تو اس پر اب آپ کی کیا رائے ہے؟ کتنی سیٹیں ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں اور کتنی صوبائی اسمبلی میں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر میں سمجھتا ہوں اس میں تو فارمولہ طے شدہ ہے. صوبائی اسمبلی میں جتنی مسلم نشستیں ہیں جی ان میں سے 5% جو ہے وہ اقلیتوں کو ہوگی. اگر 5% کیا جائے تو یہ بنتی ہے 336 قومی اسمبلی کی، تو آپ اندازہ لگا لیں وہ تقریباً بنتی ہیں 17 سے 18 سیٹیں بنتی ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اقلیتوں کو نشستیں پوری ملنے سے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں ایک یعنی مضبوط اپوزیشن جو ہے اس کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. یہ ریاست اور معاشرے کے لیے اچھا شگون ہوگا کہ اقلیتوں کی اپوزیشن ہو، تاکہ دیانتداری سے اقلیتیں ان چیزوں کی نشاندہی کریں جو جائز اور عوام کے حق میں ہوں. یہ نہیں جی ہر کوئی مطلب جو ہمارے اقلیتی ایم پی اے ہیں وہ جب اسمبلی میں اول تو پہلے تو انہیں وقت ملتا نہیں، اگر وقت دے دیا جائے تو وہ جو وقت انہیں 5 منٹ 7 منٹ ملتا ہے، 10 منٹ مل جاتا ہے، اس میں سے وہ اکثریتی وقت جو ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب ان کی تعریفیں گزار دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں اگر یہ الیکشن کے ذریعے ایم این اے جائیں، ایم پی اے جائیں اقلیت کے، تو ان کو کسی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو پھر فکر ہوگا عوام کے بنیادی حقوق جہاں جہاں غصب ہو رہے ہیں ان کی نشاندہی کرنے کا. اچھا یہ مسیح ملت پارٹی تو ان چیزوں پر جو ہے نا ایکشن لے رہی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، اکثر ویڈیو بھی بناتے ہیں آپ، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ مسیح ملت پارٹی کے علاوہ بھی کرسچنوں کی بے پناہ پارٹیاں ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جدوجہد بہت کم لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنی حد تک جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے اس حد تک وہ جدوجہد کرتے ہیں. کارکن پاکستان میں موجود ہیں، لیکن اقلیتوں کو نمائندگی دینے کا طریقہ کار جو سلیکشن موجود ہے اس کی وجہ سے تمام نوجوان، تمام بزرگ سیاستدان سب جو ہیں وہ مایوس مجھے نظر آتے ہیں. ورنہ ان کی ایک ہی خواہش ہے
کہ اقلیتوں کو بھی اکثریت کے طرح پاکستان کے آئین کے مطابق خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق دیا جائے۔ جی جیسے ناظرین آپ نے اسلم پرویز ہوترا صاحب کی باتیں سنی ہیں، اور میں حکومت کو تجویز دیتا ہوں کہ جو انہوں نے آپ کو مشورے دیے ہیں، تجویزیں دی ہیں، اس پر حکومت بھی جو ہے وزیر اعظم ہمارے پاکستان کے صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ چیئرمین سینٹ جو انہوں نے تجویز دی، الیکشن کمیشن جو ہے نا جو 5% کو ہوتا ہے اس کے حساب سے جو ہے نا یہ منورٹی کی سیٹیں مقرر کی جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک نام جائے گا کہ پاکستان میں جو منورٹی ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے۔ کم سیٹیں دے کر پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صدر سے اور سینٹ کے چیئرمین سے، کرسچنوں کے جو ایم این اے ایم پی جو سینٹ ہے ان سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ یہ جو اسلم پرویز ہوترا صاحب نے گفتگو کی ہے اس کی آواز اسمبلیوں کے فرونٹ پر بھی اٹھائیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا حکومت جو ہے نا یہ منورٹی پر ظلم بند کرے، ان کی سیٹوں میں اضافہ کرے۔ بہت شکریہ اسلم پرویز ہوترا صاحب۔